آگے دیکھ قرآن 3:18 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جانے بغیر کہ حمام والا راضی ہے یا نہیں اس کی اجرت ادھار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ رکھتا ہو تو خواہ حمام والے کے بعد حوالے کو بعد میں اس بات پر راضی کر بھی لے تو غسل باطل ہے. یعنی وہ کسی کے حمام میں غسل کر لیتا ہے لیکن اس کا جو مالک ہے وہ راضی نہیں ہے تو آپ کا غسل باطل ہوگا. بے شک آپ اسے بعد میں بتا کے راضی بھی کر لیں لیکن نہیں، وہ غسل جو کیا آپ نے وہ باطل ہو جائے گا. 381 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر حمام والا ادھار پر غسل کی اجازت دینے کے لیے راضی ہو لیکن غسل کرنے والے اس کی اجرت نہ دینے یا حرام مال سے دینے کا ارادہ رکھتا ہو تب بھی غسل باطل. 382 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص حمام والے کو ایسی رقم بطور اجرت دے جس کا خمس ادا نہ کیا ہو تو اگرچہ وہ حرام کا مرتکب ہوگا لیکن بظاہر اس کا غسل جو ہے وہ صحیح ہوگا اور مستحقین کو خمس ادا کرنے اس کے ذمے رہے گا. 383 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ غسل کرے، لیکن اگر غسل کے بعد شک کرے کہ غسل صحیح ہے یا نہیں تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے. آگے دیکھیے قرآن 384 میں کہہ رہے ہیں اگر غسل کے دوران کسی شخص سے حدث اصغر سرزد ہو جائے مثلاً پیشاب کر دے تو اس غسل کو ترک کر کے نئے سرے سے غسل کرنا ضروری ہوگا، بلکہ وہ اپنے اس غسل کو مکمل کر سکتا ہے. اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر وضو کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ شخص غسل ترتیبی سے غسل ارتماسی کی طرف یا غسل ارتماسی سے غسل ترتیبی کی طرف پلٹ جائے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے. 385 میں کہیں اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے مکلف شخص پر فریضہ تیمم ہو لیکن اس خیال سے کہ غسل اور نماز کے لیے اس کے پاس وقت ہے غسل کرے تو اگر اس نے غسل جو ہے وہ قصد قربت سے کیا ہو تو اس کا غسل جو ہے وہ صحیح ہے. اور اگرچہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے غسل کیا ہو، اگر نماز پڑھنے کے لیے بھی غسل کیا ہے تب بھی وہ غسل جو ہوگا وہ صحیح ہوگا. 386 میں کہہ رہے ہیں جو شخص جنب ہو اور اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ اس نے غسل کیا تھا یا نہیں تو جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہیں. یعنی جو پڑھی ہوئی ہے نماز اسے شک ہو رہا ہے کہ غسل میں نے کیا تھا نماز سے پہلے یا نہیں تو اس کی نماز جو پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، لیکن بعد کی جو نماز آنی ہوگی اس کے لیے وہ غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر نماز کے بعد اس سے حدث اصغر صادر ہو تو لازم ہے کہ وضو بھی کرے، اور اگر وقت ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر نماز پڑھ چکا ہو تو اسے دوبارہ پڑھے، یعنی کہ وہ جو پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے گا. 387 میں کہہ رہے ہیں کہ جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں وہ ان سب کی نیت کر کے ایک غسل کر سکتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک مخصوص غسل کا قصد کرے تو وہ باقی غسلوں کے لیے بھی کافی ہے. یعنی ایک کا بھی غسل کی نیت کر لیتا ہے تو باقی سارے بھی اس میں ہو جائیں گے. 388 میں کہہ رہے ہیں اگر بدن کے کسی حصے پر قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو تو غسل کو ترتیبی طریقے سے انجام دینے کی صورت میں ضروری ہے کہ پانی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان تحریروں کو نہ لگے. وضو کرتے وقت آیات قرآنی بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے بھی یہی حکم ہے. 389 میں کہنے ہیں جس شخص نے غسل جنابت کیا وہ ضروری ہے کہ نماز کے لیے وضو نہ کرے بلکہ غسل استغاثہ متوسطہ کے سوا یہ جو ہے قرآن آگے آئے گا متوسطہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ ہم اس کی بحث نہیں کریں گے استحاضہ کے بارے میں. استحاضہ متوسطہ کے سوا تمام واجب غسلوں میں مسئلہ نمبر 637 میں بیان کردہ تمام مستحب غسلوں کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے، یعنی مستحب ہے وضو کرے، اگر نہیں بھی کرتا تب بھی کافی ہے. اور استحاضہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل کی جو اگلی ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم پڑھیں گے، اور یہی تک آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.